یہ سن کر نمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت اور قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 4000 جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک آپ کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جلد ہی کفارے کے طور پر ایک جانور ذبح کروں گا۔ لہذا نمرود نے ایسا ہی کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اپنی پیشانی پوچھ رہے تھے تو نمرود نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیرا رب کتنا اچھا رب ہے۔ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا کوئی آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی؟ فرمایا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسی کے علاوہ اور کچھ نہیں جلایا۔ ہوا یوں کہ عہد سلطنت نمرود کا تھا۔ اکثر قدیم علماء کا کہنا ہے کہ آپ نمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے، اور اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ نمرود ازدحاق نامی علاقے کا گورنر تھا، اور ازدحاق نامی علاقے کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور علماء سلف کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نمرود مستقل بادشاہ تھا، اس کا نام زرہی بن تہما سلفان تھا۔ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق آذر کوفہ کی بستی کوسی کا رہنے والا تھا، اور یہ علاقہ نمرود کی مشرقی سلطنت کا حصہ تھا، اور اسے حاصر کہا جاتا ہے کہ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کی مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور بابل پر بھی اس کی حکومت تھی۔ البتہ ملک فارس کے زیر نگی آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی طرف تھی۔ پوری زمین پر حکومت کرنے والے صرف اور صرف 3 بادشاہ گزرے۔ نمبر 1 نمرود بن ارغوا، نمبر 2 ذوالقرنین، نمبر 3 سلیمان بن داؤد۔ نمرود کون تھا؟ نمرود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہی زحاق تھا، یعنی زحاق کے نام سے جو مشہور انسان ہے وہ بھی نمرود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دور میں پیدا ہوئے، اور یہ وہی انسان ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ روئے زمین کے 2 مسلمان 2 کافر بادشاہ تھے۔ کون کون؟ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جس انسان نے سب سے پہلے پوری دنیا پر حکومت کی وہ نمرود بن کنعان، اور وہ بادشاہ جنہوں نے پورے روئے زمین پر حکومت کی ان کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 نمرود، نمبر 2 سلیمان بن داؤد علیہ السلام، نمبر 2 ذوالقرنین، نمبر 4 بخت نصر۔ ان چاروں میں 2 مومن تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، یعنی نمرود اور بخت نصر۔ اب نجومیوں کی پیشن گوئی اور نمرود کا رد عمل۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف 2 نبی آئے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے۔ انہوں نے نمرود سے کہا، ہمارے علم کے مطابق، ہمارے جانکاری کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حضرت ابراہیم ہوگا، وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا
और तुम्हारे भूतों को तोड़ डालेगा और फला साल के फला महीने में पैदा होगा। चुनांचे जब वो साल आया जिसके बारे में नजूमिया ने पेशन गोई की थी, पहले बताई थी, तो नमरूद ने हामिला औरतों को जिस औरत के पेट में बच्चा होता था अपने पास बुलाकर गिरफ्तार कर लेता। अलबत्ता आज़र की बीवी यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा को गिरफ्तार नहीं किया। उसे उनके हामिला होने का पता भी ना चल सका। उसकी वजह यह बयान की जाती है कि वो ऐसी औरत थी कि जिसके पेट से बच्चा जाहिर नहीं होता था। इन गिरफ्तार होने वाली औरतें जिन लोगों के पेट में बच्चा था, उन्हीं में से जिस औरत का बच्चा पैदा होता उसे ज़बह कर दिया जाता। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अजीबो गरीब है। देखो, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ ने दर्द ज़े महसूस किया, दर्द होने लगा कि मेरा बच्चा पैदा होगा अब, तो रात के वक्त करीबी जंगल में तशरीफ़ ले गई। वहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ उनकी देखभाल की और उनको एक गार में रख कर वापस लौट आई। फिर वो बार बार उस गार में जाती ताकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगरानी कर सके, अच्छे तरीके से देख सके। जब आप वहाँ जाती तो देखती कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को मुँह में लिया हुआ है। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंगूठा चूसने के ज़रिए किया था। ये भी कहा जाता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने अपनी बीवी से उसके हमल के बारे में पूछा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है या नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि लड़का पैदा होकर फौत हो गया, नहीं रहा, नहीं बचा। उसने उन्हें समझा, सच्चा समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गार में रहना बड़ी मुश्किल। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 15 साल तक गार में रहे। यहाँ तक कि एक दिन अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो ताकि मैं बाहर के हालात देखूं। उन्होंने रात के वक्त उनको बाहर निकाला और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन और आसमान को गौर से देखना शुरू किया और देखा और फरमाया, बेशक वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रिज़्क़ अता फरमाया, खाने पीने की चीज़ें दिया और मुझे खिलाया और पिलाया, वही मेरा रब है। उसके अलावा मेरा कोई माबूद नहीं। अब क्या होता है, चांद, सितारे और सूरज भी देखते हैं। फिर आपने आसमान की तरफ देखा तो एक सितारा नजर आया। उसे देखकर आपने फरमाया, ये मेरा रब है। आप उसे देखते रहे बहुत देर तक, यहां तक कि वो गायब हो गया सितारा। और जब वो गायब हो गया तो फरमाया आपने कि मैं गायब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला। जब उसे चमकता हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है। उसे देखते रहे यहां तक कि वो भी चांद गायब हो गया। और जब वो गायब हो गया तो फरमाया, अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं भी उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब अगला दिन तुलू हुआ और सूरज को देखा कि उसकी रोशनी पहले 2 चीज़ों से ज़्यादा है, सितारे से भी और चांद से भी, तो फरमाया कि ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया, डूब गया, तो फरमाया, ए लोगो, जिन चीज़ों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। अब माँ बाप को हकीकत हाल बताना। फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दीनी रुख को दुरुस्त कर चुके तो अपने बाप के पास आए। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त तमाम बातिल मज़ाहिब से छुटकारा पा चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात को जाहिर नहीं किया था, सिवा अपने बाप के पास आकर बतलाया कि मैं आपका बेटा हूं। उनकी माँ ने बताया कि ये आपका बेटा है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंगल में छुपाने का सारा वाकया भी बता दिया। आज़र बहुत खुश हुए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतों के खिलाफ अजीब ऐलान हुआ। होता यूं है कि आज़र अपनी कौम के बुत बनाया करते
اور پھر فروخت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے جاتے اور فرماتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ یہ اعلان سن کر کوئی بھی انسان بت نہیں خریدتا تھا۔ پھر آپ اسے نہر میں لے جاتے اور اس میں اس کا سر ڈبو دیتے اور قوم کی گمراہی کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے کہتے کہ پانی پی، پانی پی۔ جب وہ پانی نہ پی سکتا تھا اور نہیں پیتا تو اس کا معیوب ہونا آپ کے سامنے ظاہر ہوتا۔ آپ جان جاتے ہیں کہ یہ بت خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں جانے کی پیشن گوئی۔ بالآخر قوم اور اہل بستی کے ساتھ اس مذاق کی خبر نمرود تک پہنچ گئی۔ پھر ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک میلے میں لے جانے کی پیشن گوئی کی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی چاہت کے خلاف نہ جانے کو ظاہر کرنا چاہا تو قوم کے سامنے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں سقیم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر قوم کے لوگ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ کیا مطلب؟ سقیم کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تعاون زدہ، نمبر 2 بیمار۔ اور یہاں پر بیمار کا نام سنتے ہی تعاون زدہ قوم کے لوگ یہ جواب سن کر بھاگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب یہ بھاگ جائے تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ ارادہ کر چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں سقیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہاں پہ تعاون زدہ مراد ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بھاگ گئے کہ تعاون زدہ بہت ہی ڈینجر بیماری ہوتی ہے۔ جب یہ بھاگ جائیں تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ ارادہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا، لہٰذا جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے چھوٹے معبودوں کے پاس گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور مذاق فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم ہنستے کیوں نہیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی دوسری روایت ہے نمرود کا ایک تارا دیکھنا اور اس کا رد عمل۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نمرود کے دور میں زمانے میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی اور اس سے بہت گھبرایا، چنانچہ اس نے جادوگروں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو بلوا کر اس کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کے مملکت کی تباہی حقیقت میں ہوگی اور وہ بابل کا رہنے والا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود ایک دوسری بستی بابل میں منتقل ہوا، چلا گیا اور وہاں کے مردوں کو نکال دیا جبکہ عورتوں کو وہیں رہنے دیا اور حکم دیا کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ کئی بچوں کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ پھر اچانک نمرود کو کسی ضروری کام کی وجہ سے واپس آنا پڑا اور اس بستی کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ بااعتماد بھروسے والا انسان تھا، وہ تھا آزر۔ چنانچہ اس نے آزر کو بلوا کر اس بستی کا محافظ بنا دیا اور اس سے کہا، خیال رکھنا اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرنا۔ آزر نے جواب میں کہا، اس بات پر پختہ ہوں میں، لیکن جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ پھر اسے ایک تہ خانے میں ٹھہرا دیا جہاں وہ اس کے لیے کھانے وغیرہ تیار کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور تیز رفتاری کے ساتھ پرورش پانا۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو بادشاہ نے کہا، جادوگر جھوٹے تھے جو کہا تھا کہ میری سلطنت کے خاتمہ کا سبب بنے گا ایک بچہ، جھوٹے تھے جادوگر، تم اپنے علاقوں کی طرف چلے جاؤ۔ تو وہ لوگ اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔
उन्होंने इस तेज रफ्तारी से परवरिश पाई कि हफ्ते में महीने के बकदर, महीने में साल के बकदर परवरिश पाते। बादशाह सब कुछ भूल चुका था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरह पोशीदगी छुपी हुई से परवरिश पाई थी कि उनके माँ बाप के अलावा उनको और किसी ने नहीं देखा। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा एक बेटा है जिसे मैंने छुपा कर रखा हुआ है, तुम्हारा क्या गुमान ख्याल है? अगर मैं उसे निकाल लूं तो क्या बादशाह उसको कत्ल नहीं करेगा? उन्होंने जवाब दिया कि हमें उसका अंदेशा नहीं, आप उसे ले आइए। तो ऐसा ही हुआ, वो उन्हें बाहर ले आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदाब जहांगीरी होता क्या? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तय खाने की फजा से निकलकर बाहर आए तो उनकी निगाह चौपायों, जानवरों और दूसरी मखलूकात पर पड़ी। उन्हें देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बू जान ये क्या है? तो उन्होंने उन्हें हर एक जानवर का तारुफ कराया, पहचान कराया गया। ऐसा ही हुआ तो लिहाजा बैल का तारुफ कराते हुए बताया गया कि ये बैल है, गाय के बारे में बताया गया कि ये गाय है, घोड़े के बारे में बताया गया कि कोई ये घोड़ा है, बकरी के बारे में बताया गया कि ये बकरी है। ये सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जरूरी है कि इन सब का कोई पालने वाला भी हो। अब चांद सूरज देखने से मुताल्लिक दूसरी रिवायत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात के वक्त तय खाने से निकले थे। चांचो उस वक्त जब उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो उन्हें मुश्तरी नामी सितारा नजर आया। उसे देखकर उन्होंने फरमाया कि ये तेरा रब है। जब थोड़ी देर बाद वो सितारा गायब हो गया, फरमाया कि उसे गायब हो जाने वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता, यानी मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि आप कमरी महीने के आखिरी में तह खाने से बाहर आए, इसलिए आपने सितारों से पहले चांद को नहीं देखा, और जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो चांद चमकता हुआ नजर आया तो उसे देखकर फरमाया ये मेरा रब है। जब वो गायब भी हो गया तो फरमाया अगर मुझे मेरा रब सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटके हुए हैं। जब सुबह का वक्त हुआ तो सूरज को देखकर फरमाया तू मेरा रब है, तू सबसे बड़ा है। जब सूरज भी गायब हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे फरमाया इस्लाम ले आओ। तो आपने अर्ज की मैं रब्बुल आलमीन के सामने सरे इताअत खाम करता हूँ। फिर अपनी कौम के पास आए और उन्हें हक की दावत दी और फरमाया ए लोगों, जिन चीज़ों को तुम खुदा का शरीक बनाते मैं उनसे बेजार हूँ। आपका बुतों के साथ अनोखा अंदाज, आपके वालिद बुत बनाकर आपको और आपके भाइयों के हवाले करते ताकि उन्हें बेच कर लाए। आप उन बुतों को ले जाते और ये आवाज़ लगाते कौन है जो मुझसे ऐसी चीज़ खरीदे जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। आपकी ऐसी आवाज़ सुनकर कोई भी आपसे बुत ना खरीदता, जबकि आपके तमाम भाई बुतों को बेचकर आ जाते थे। आप किसी बुत को बेचे बगैर वापस आ जाते थे। फिर आपने अपने बाप को दावत दी और फरमाया ए मेरे अब्बा जान, आप उसकी पूजा क्यों करते हो जो ना सुनता है, ना देखता है और ना आपसे कोई मुसीबत दूर कर सकता है। आपके बाप ने जवाब में कहा ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू ना रुकेगा और बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। संसार का मतलब ये होता है कि दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारना, और इसी तरीके से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। फिर एक दिन आपके बाप ने आपसे कहा हमारा एक मेला आने वाला है, अगर तू उस मेले में हमारे साथ चले तो तुझे हमारा दीन पसंद आ जाएगा। चुनांचे ईद का दिन आया तो शुरू में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े, लेकिन थोड़ी देर जाकर आपने कहा कि मैं बीमार हूँ। वही बीमार जिसमें कहा कि मैं सकीम हूँ, जिसे सुनकर सकीम का लफ्ज सुनकर सब वहां से भाग गए और लेट गए और कहा कि मेरी टांगों में तकलीफ है। ये जवाब सुनकर वो चले गए। जब वो
ذرا دور گئے تو ان کے کمزور لوگ باقی رہ گئے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یہ بات انہوں نے سن لی لیکن پھر بھی چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لائے۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ دروازے کے سامنے سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح ایک دوسری کے پہلو میں کئی بت رکھے تھے، ہر ساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا ہوتا۔ مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے معبودان ان کھانوں میں برکت ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کھانوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جب وہ نہ بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ ایک ہتھوڑا لے کر ہر بت کو پاس کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ پھر اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ خداؤں کی توہین پر قوم کا رد عمل اب ہوتا ہی ہے کہ جب قوم کے لوگ اپنے کھانے لینے کے لیے آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ کچھ نے کہا، ہمارے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت یوں ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی طرف آئے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا لے کر انہیں توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب سب سے بڑا بت باقی رہ گیا تو کلہاڑے کو اس کی گردن میں باندھ دیا اور اسی حال میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا حال یہ دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اس معاملے کو بہت بڑا معاملہ اور بہت برا معاملہ سمجھا اور کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم انسان ہے۔ پھر کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ان کے سرداروں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ کچھ اہل تاویل جن میں قتادہ اور سدی وغیرہ بھی شامل ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس فعل پر گواہ بنانے شروع کیے اس لیے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ گواہی کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ دوبارہ ابن اسحاق کی روایت شروع ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام درباری شاہی۔ کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ساری قوم انہیں لے کر نمرود کے پاس جمع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہو تو تم اسی بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کافر لوگ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا، اور وہ بات نہ دیکھی جو اس نے کہی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ بت فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، لہٰذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ یعنی جب دلائل میں وہ مغلوب ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم خدا کو چھوڑ کر
ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ फायदा दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। अफसोस है तुम पर और जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो। क्या तुम समझ नहीं रखते? आगे क्या होता है चैनल से जुड़े रहे, पार्ट 2 में बताऊंगा।